ارے چینل والوں، یہ جو بدتمیز اور ناہنجار زبانوں کا استعمال کرتے ہو تھمنیلوں پہ، فلاں مولوی نے ہتا کے یوں کر دیا، مت، بلکہ سمجھاؤ دنیا کو شکشا 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 شکشا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا چور ہم سے باتیں کرتے ہو، شکشا شکشا شکشا، ابے ابے آئی کہاں سے رہے؟ کچھ تو بتاؤ ڈاکٹر صاحب، MBBS MD بھوتپور لندن، کچھ تو بتائیے۔ ہم بتاتے ہیں، we will inform you، شکشا آئی کہاں سے؟ ہم خبردار کریں گے آپ کو۔ 1400 سال پہلے زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا، 12 فٹ کا آدمی ایسے لینڈر پہ ہاتھ رکھ دیتا۔ تمہارے لینڈروں پہ جو تم لینڈر بنائے پڑے ہو، یہ آج لینڈروں پہ زیادہ توجہ ہو رہی ہے۔ عمارتی انقلاب آ گیا، بلڈنگ ریولیوشن ہے زمانے میں، 50 منزلہ عمارتیں بن رہی ہیں۔ رانی کی نانکار میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے بمبئی کے کسی محلے میں داخل ہو گئے۔ سوار میں آتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے دلی کے جناب والا کسی علاقے سے گزر رہے ہوں۔ مراد آباد میں جاتے ہی ایسا لگتا ہے کہ جناب والا جیسے چائنا کے کسی شہر میں گھومتے ہوں، ترقی یافتہ دنیا میں گھومتے ہوں۔ بریلی میں جاتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے امریکہ کے شہروں میں گھوم رہے ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 50 منزلہ عمارت ہے، یہ 100 منزلہ عمارت ہے، یہ برج خلیفہ 1500 سال پہلے کیوں نہیں بنایا؟ کیا وہ ٹیکنک نہیں تھی لوگوں کے پاس؟ کیا ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کے پاس؟ کیا ان کی ہائی فائی ٹیکنالوجی نہیں تھی؟ وہ ٹیکنالوجی جو ان کے پاس نہیں تھی وہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ میں جناب والا تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تو وہی ہے، تم نے کیسے بنا ڈالی؟ توجہ ہے تمہاری؟ تو جناب والا بس ایک ہی بات آئے گی کہ ہم نے جو بنائی ہے، مولانا صاحب اس کے پیچھے علم کام کر رہا ہے۔ پہلے علم نہیں تھا، آج علم ہے۔ پہلے علم نہیں تھا، 1500 سال پہلے زمانے میں علم نہیں تھا، آج علم ہے۔ علم ہے تو وکاس ہے، علم ہے تو ترقی ہے، علم ہے تو آگے بڑھنے کا چلن ہے، علم ہے تو چاند پہ جانے کا سپنا دیکھا ہے، علم ہے تو سمندر میں روڈ بنا دیے، چاروں طرف پانی پانی۔ افریقہ میں رہتے ہیں مولانا غفران صاحب، پوچھ کے دیکھ لو، کبھی کبھی ہالینڈ بھی گئے ہوں گے، ان سے پوچھو جناب والا، جو آل ورلڈ لیول پر آپ کے گاؤں کا نام روشن کر رہے ہیں۔ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، سمندر ہے اور سمندر کے اندر روڈ چل رہا ہے، بسیں چل رہی ہیں، چاروں طرف پانی، پائپ کا روڈ بنایا ہوا ہے۔ 1500 سال پہلے کیوں نہیں بنایا؟ علم نہیں تھا لوگوں کے بیچ میں، آج علم ہے لوگوں کے بیچ میں، اس لیے وکاس ہو گیا۔ یہی تو کہو گے، جواب یہی ہے۔ پہلے اسکول نہیں تھا، آج ہے، علم ہے۔ پہلے کالج نہیں تھا، آج ہے، علم ہے۔ پہلے مائک نہیں تھا، آج ہے، علم ہے۔ پہلے ٹرین نہیں تھی، آج ہے، علم ہے۔ آج پہلے پلین نہیں تھا، علم نہیں تھا، آج ہے۔ مگر میں کہوں گا نہیں، غلط ہے رانی کی نانکار والوں، میرے انٹیلیجنٹ، میرے بزرگوں، میرے دانشور، میرے بھائیوں، یہ غلط ہے کہ پہلے علم نہیں تھا۔ پہلے علم تو تھا، ارے بہت علم تھا، تمہیں پتہ نہیں ہے کتنا علم تھا۔ حضرت آدم کو پڑھ کے دیکھیے آپ، اللہ نے حضرت آدم کو اتنا بڑا علم والا بنایا اور ایسا ایکسپرٹ بنایا۔ میرا اللہ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے، قرآن شریف کا پہلا پارہ ہے، اگر تم کہو تو میں قرآن شریف کی ایک آیت سناؤں اور تمہاری معلومات میں ذرا کچھ ایڈنگ کروں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تمہارے اور میرے بابا کو 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم دیا۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشائیں زمانے کی حضرت آدم کو معلوم ہے، اللہ نے پڑھائی ہے، اللہ نے پڑھایا، آدم نے پڑھا۔ پہلا مدرسہ جنت میں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ جزائے۔ ٹائم کم ہے، نعرے 3، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، چوتھا کوئی نعرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا پیر نہ لگائے۔
सर सब तो शादाब रखिए, मेरी बात को नोट करना। मैं ये कहना चाहता था आपसे, आप मेरी तरफ तवज्जो है। तुम चाहते हो इल्म नहीं था, मैं कहता हूँ अल्लाह ने हजरत आदम को इतना पढ़ाया, जिस मदरसे को तुम जाना वाला बुरा समझते हो, जिस मदरसे कोई हैसियत नहीं समझते हो, जिस मदरसे का कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझते हो, कितनी पुरानी है इसकी जनाब वाला जड़ है और कितनी गहरी जड़ है, इसका शजरा नसब कहाँ से मिलता है, जरा गौर किया तुमने? इसका जनाब वाला शजरा नसब दुनिया से नहीं मिलता, मदरसे का शजरा नसब जन्नत से मिलता है। बड़ा पुराना रिश्ता है इस जन्नत से और इस मदरसे का जनाब वाला। आज जहन्नमी लोगों को तो बहीमियत नंगा नाच करने वाले कुत्ते और बेगैरतों को मदरसे इसीलिए तो अजीज नहीं कि मदरसे का कनेक्शन जन्नत से। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से मदरसे का कनेक्शन जन्नत से है। पहला मदरसा जन्नत में, मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा गारे का नाम नहीं है, मदरसा छत का नाम नहीं है, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं है, मदरसा जनाबे वाला चार दीवारियों का और दीवारों पे लिखने का नाम नहीं है। मदरसा वो पाकीदा मकाम होता है जहाँ जिस पाकीदा मकाम पे कलमा खैर सिखाया जाता है, वही मदरसा होता है। पहला मदरसा जन्नत में। अल्लाह ने हजरत आदम को इतना पढ़ाया कि दुनिया की सारी जबानों का इल्म दे दिया, 7 लाख। अरे दुनिया में जबानें कितनी बोली जाती है, मगर फिर भी लोग कहते हैं हमारे बाप की है, ये हमारे बाप की है। चाइनीज मेरे बाप की है, फ्रेंच मेरे बाप की है, उर्दू मेरे बाप की है, हिंदी मेरे बाप की है। लोग कहते हैं मेरा मेरा मेरा, दिस लैंग्वेज इज माइन, दिस लैंग्वेज इज माइन, दिस लैंग्वेज इज माइन। मेरी भाषा मेरी भाषा। अबे ताई की तेरी भाषा। 2462 जबानें बोली जाती है दुनिया में, सिर्फ 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती है और हमारे अब्बा को अल्लाह ने 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमा दिया था। तूने कैसे कहा हिंदी तेरे बाप की? गलत, हिंदी तेरे बाप की नहीं, हिंदी हमारे बाप की है, उर्दू हमारे बाप की है, फ्रेंच हमारे बाप की है, तेलुगु हमारे बाप की, मलयालम हमारे बाप की, उड़िया हमारे बाप की, खुदा की कसम ज़बाने की हर भाषा हमारे बाप की। अल्लाह आबाद रखे आपको, सरसत और शादाब रखे और दो जहां में आपको और आपके साथ नाराज का जवाब देने वालों को खुशहाल और बहाल रखे। जरा आमीन कहते रहो। कब की आमीन हम सब गुनाहगारों का बेड़ा पार लगा दे, इसलिए आमीन कहते रहो और जनाबे वाले इसी तरीके से होश के साथ बोलते भी रहो। मैं ये कहना चाहता था आपसे, आदम को अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दिया। आप कहते हैं पहले इल्म नहीं था, मैं कहता हूं था। अल्लाह ने हज़रत आदम को इतना इल्म दिया जो जनाबे वाले जब ज़मीन के पर्दे पे आए थे गंदम का दाना खा के, याद है ना? इससे भी आए थे ना वो। बैठ जा वहीं बैठ जा वहीं। ये न जान देंगे किसी को। आए थे ना वो गंदम का दाना खा के इंडिया में। कहाँ आए थे? इंडिया में आए थे यार। कितना प्यारा देश है इंडिया, लकी इंडिया, महान इंडिया, ग्रेट इंडिया। अरे चैनल वालों, ये जो बदतमीज और नाहंजार जबानों का इस्तेमाल करते हो थंबनेलों पे, फला मौलवी ने हंसा के यूं कर दिया, हंसा के कमर टेढ़ी कर दी। नहीं करना। अगर पहली बात तकरीरें अपलोड मत करो, और अगर तकरीरें अपलोड करो तो थंबनेल पे मैसेज अच्छे दो। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक ये लगाओ मैसेज कि रानी की नानकार में इमरान हनफी ने कहा ग्रेट इंडिया। बेशक सुभान। महान भारत। बेशक क्यों है महान भारत? दुनिया बहुत बड़ी थी मगर अल्लाह का प्यार देखो इंडिया से। बेशक सुभान। जोर से अल्लाह ने पहला इंसान सऊदी अरब में नहीं भेजा। बेशक पहला इंसान नेपाल में नहीं आया। पहला इंसान जनाबे वाला अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं आया। कुदरत का पहला शाहकार इंसानी दुनिया का अल्लाह ने अगर कहीं भेजा तो जन्नत से सीधा सराम द्वीप के पहाड़ों पर, जो पहाड़ उस वक्त अखंड भारत का हिस्सा थे। बोलो जोर से, इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है, अल्लाह का प्यारा है,
کا پیارا اس لیے ہے، اللہ کا پیارا اس لیے ہے۔ ارے اس دیش سے پریم کرو مسلمانوں، اور دیش پریم کی بھاوناؤں کو عام کرو۔ ہم پہ یہ داغ ہے، ہم پہ یہ دھبا ہے کہ بھارت کا مسلمان بھارت کا وفادار نہیں۔ ارے خدا کی قسم ہم وفادار نہیں ہیں تو کون وفادار ہوگا اس دیش کا؟ ہم خدا کی قسم اس لیے وفادار ہیں کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں، ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں۔ ہمارے اللہ نے بھارت سے پیار کیا ہے کہ پہلا انسان اسی بھارت میں آیا، پہلا انسان بھارت میں، پہلا مسلمان بھارت میں، اور جب روئے تو پہلی اذان جبرائیل نے پڑھی بھارت میں۔ اے تکبیر! جب توبہ قبول ہو گئی، جب توبہ قبول ہو گئی، پتا ہے نا کیسے ہوئی تھی؟ اللہ میری خطا اجتہادی معاف کر دے، روتے 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 اللہ میری خطا اجتہادی کو معاف کر دے۔ اللہ میری آ رہا ہے، بچہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، بیٹھ جا۔ آنے والا جلسے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور جانے والا تو ایسا لگتا ہے کہ آرے مار کے جا رہے ہیں۔ ابے کیوں آیا تھا؟ تو کیوں جا رہا ہے؟ ابے شیطان ایک سیکنڈ میں اٹھا کے لے جاتا ہے اور احساس تک نہیں ہوتا۔ نبی کا ذکر چھوڑ کر، قرآن کا ذکر چھوڑ کر، توجہ ہے جی جی، ایک سیکنڈ میں بس اسے یہ پڑھا دیکھا، بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، کتنی دیر اور بیٹھے تیری ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، تو مر جائے گا، شامیانہ گر جائے گا، تیری موت ہو جائے گی شامیانے میں دب کے، اور یہ حسرت لے کے تو قبر میں چلے جائے گا کہ کاش ایک بار روڈ دیکھا تھا، پہلے وہ روڈ دیکھا، پتہ نہیں شامیانہ گر گیا تو موت نہ آئے، جا چلا جا ایک سیکنڈ میں سیدھا۔ ارے کیوں آیا تھا بے تو یہاں؟ آتا ہی نا، گھر پہ رہتا، مزے لے رہا، جلسہ سن اطمینان سے، اور بھجر تک بھی اگر کوئی نبی کا ذکر کرے تو ایسے ہی بیٹھا رہے۔ بے شک غلامی جان دے دیں گے نبی پہ، جان دے دیں گے نبی پہ، ہمیں پائے بھی جان دے دے گا جھوٹے، تو ایک گھنٹہ نہیں دے سکتا، کیا بات ہے، تو جان دے دے گا۔ بابا آدم آئے، اللہ میری خدا اجتہادی معاف کر دے، اللہ میری خدا اجتہادی معاف کر دے، رو رہے تھے، بہت روئے، اتنے آنسو نکلے حضرت آدم کے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ پرندے پی پی کے جاتے تھے، پی پی کے جاتے تھے پرندے، اتنے آنسو کہاں ہیں حضرت کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ میری خدا اجتہادی معاف کر، اللہ میری خدا اجتہادی معاف، اللہ میری خدا اجتہادی معاف کر، اللہ سے مانگ رہے تھے۔ آج دیوبندی کہتے ہیں اللہ سے ہی مانگو اللہ ہی دے گا، اللہ سے ہی مانگو اللہ ہی دے گا۔ دیوبندی صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، دیوبندی صاحب اللہ سے ہی مانگو اللہ ہی دے گا تو آپ زیادہ اچھا مانگ لو گے، بابا آدم اچھا مانگ رہے تھے؟ بے شک بے شک بے شک، بہت اچھا، آپ زیادہ اچھا مانگ لو گے، اللہ سے ہی مانگو اللہ ہی دے گا، بے شک اللہ ہی دے گا۔ مگر یہ تو بتائیے صاحب، دیوبندی صاحب، یہ تو ادھر سے بولے دیوبندی صاحب، آپ یہ تو بتائیے صاحب کہ آپ زیادہ اچھا مانگ لو گے یا بابا آدم؟ وہ نبی ہیں، وہ نبیوں کے باپ ہیں، مگر وہ مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، ایک دن، دو دن، ایک سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال، ارے وہ کلپنا کرو 200 سال، 250 سال، نو 300 years weeping loudly, 300 years crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. 300 سال تڑپتے تڑپتے مگر اللہ کی رحمت سے نو ریسپانس۔ وہ اچھا مانگ رہے تھے یا میں زیادہ اچھا مانگ لوں گا؟ وہ تڑپتے مانگ رہے تھے مگر کسی اور سے تو نہیں، اللہ سے۔ مگر کیا ریزن تھا؟ کون سا کارن تھا کہ 300 سال ہو گئے اور ابھی جب جناب والا ملا نہیں جو وہ مانگ رہے ہیں؟ 300
300 years crying loudly, 300 साल रोते रोते, और आखिरकार 300 साल के बाद जनाबे वाला उनके दिल में अल्लाह ने कुरान शरीफ फरमाता है ये बात डाली, ये कलमे डाले, दुआ ऐसे मत मांगो जैसे मांग रहे हो, बल्कि दुआ ऐसे मांगो जैसे हम सिखा रहे हैं तुम्हें। 300 साल के बाद उनके दिल में ये कलमे डाले गए। ऐसे मत मांगो दुआ, बल्कि दुआ का तरीका बदलो, रूट डाइवर्ट करो। जब उन्होंने रूट डाइवर्ट किया, जब वो कलमे आए, फौरन हाथ उठाए, और हाथ उठा के उन्होंने जनाबे वाला फिर उसी अंदाज में दुआ मांगी। और दुआ क्या थी फिर दूसरे अंदाज की? वो ये थी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती, ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खताए इज्तिहादी को माफ फरमा दे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज 300 साल के बाद पहली बार लबे आदम पर नामे मोहम्मद आया, तो खुदा की कसम पहली ही बार रहमत मौला से पयामे मोहब्बत आया। इरशाद फरमाते या आदम मोहम्मद, आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना है? अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया है। बोले मेरी नजर उठी थी तो अर्श के पायों पर मैंने तेरे नाम के साथ ये पाकीज़ा नाम देखा था, समझ गया था बरगुज़ीदा ज़ात है। इरशाद फरमाते या आदम, आदम तुम सही कह रहे हो, लौलाहु लमा खलक़तुका, अगर ये ज़ात ना होती तो ये पूरी कायनात ना होती। और लोगों मेरा मकसद ये बयान करना था नहीं, मैं ये कहना चाहता था आपसे, आदम को अल्लाह ने जमीन पे भेजा तो कितना इल्म था। वो बड़े किसान थे, वो एग्रीकल्चर में और कृषि में एक्सपर्ट थे, वो हल चला लिया करते थे, वो जमीन में दाना डाल के उगा लिया करते थे, वो जनाबे वाला खेती बाड़ी कर लिया करते थे। आप कहते इल्म नहीं था, अरे वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। हजरत नूह के पास इतना इल्म दिया था अल्लाह ने कि उस जमाने में उन्होंने कश्ती बना डाली जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। और इतनी बड़ी कश्ती के आज भी म्यूजियम में रखी हुई है, जाकर देख लो। आज के इंजीनियर जनाबे वाला ऐसी कश्ती बनाने को लाख बार सोचे थे जैसी कश्ती नूह ने बना डाली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास इल्म था, हजरत दाऊद के पास हाई फाई टेक्नोलॉजी थी। वो लोहे को अपने हाथ में ले लेते थे और लोहे को मरोड़ दिया करते थे, वो नट बना लेते थे, वो बोल्ट बना लेते थे। उन्हें खैरात मशीन की जरूरत नहीं थी, वो जनाबे वाला लोहे को जैसा चाहते थे वैसे ही मोड़ लेते थे। हजरत यूसुफ के पास इतना इल्म था कि रात को ख्वाब देख लो, सुबह को टारगेट पूछ लो। हजरत ईसा के पास इतना इल्म था कि वो ये तक बता दिया करते थे कि रात को तुमने खाना कौन सा खाया था। और छोटे छोटे बच्चे उनसे मुफ्ती साहब से पूछ के देख लो, छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले के आते थे, बाबा हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है? तो जनाब हजरत ईसा कहते थे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर के फला कोने में एक कपड़ा रखा है, एक पोटली है, पोटली के नीचे पोटली है, उस पोटली के नीचे बर्तन है, बर्तन के नीचे मिठाई रखी हुई है। बच्चा अंदर जाते थे घर में, सीधा उसी कोने में पहुंचता था, पोटली हटाई, पोटली के नीचे बर्तन रखा, बर्तन के नीचे मिठाई, मिठाई ली, मिठाई का खेल खत्म किया, मुंह साफ किया, बाहर आया और बाहर आने के बाद में जनाबे वाला अपना काम करके निकल गया और फिर खेल में चला गया। माँ को जरूरत पड़ी मिठाई की, माँ गई अंदर, मिठाई न डाला। बच्चा मन का सच्चा पूछती है क्या कहाँ गई मिठाई? कहा खाली हमने। कहा किसने बताई तुमको? कहा बाबा ने। सारे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास, हुजूर सब कुछ बताइए मगर इन्हें मिठाई का पता मत बताइए, सही एड्रेस मत बताइए। मैं कहना चाहता हूँ तुम कहते हो इल्म नहीं था, मैं कहता हूँ था, फिर भी विकास नहीं हुआ। वजह क्या है? वजह ये है कि इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तवज्जो है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नबियों के पास था या सेलेक्टेड बंदों के पास था? सेलेक्टेड बंदों के पास, मगर जनता में कॉमन, जनता में फैला हुआ। हज़रत आदम को दिया था मगर आदम की उम्मत को नहीं दिया था, नूह को दिया था, नूह की उम्मत को नहीं दिया था, इब्राहिम को दिया था, इब्राहिम की कम्युनिटी को नहीं दिया था, इस्माइल को दिया था, अला नबीना व अलैहि तस्लीमात, मगर उनकी कम्युनिटी को नहीं दिया गया था। मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म था मगर जनता को नहीं था, ईसा को था मगर उनकी कम्युनिटी को नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था। अब सुनो मजे की बात। अरे इट इज इंटरेस्टिंग, सुनने जा रहे हो जो? तवज्जो है? जी जी। कोई परेशानी? हाथ उठा के बताओ कितनों को है?
کسی کو نہیں ہے نا؟ پوچھ رہا ہو یار، بہت ہوش میں ہو، بہت ہوش، آ رہے جا رہے ہیں، بڑے بھائی ہیں، آ گئے، ماشاء اللہ، رکھتے بیٹھے رہتے، خوش رہے، آواز تیرا چہرہ ایسے ہی چمکتا رہے، آمین، ماشاء اللہ، خوش رہے بیٹا، خوش رہے، اللہ تعالیٰ نبی کے مہمان ہوتے ہیں، تاکہ دیکھیں آگے بڑھوں؟ جی جی، مجھے بولتے بولتے 5 منٹ میں 15 منٹ اور بات کرو، مگر تم کو یار 5 منٹ میں بھی تو ایک بات بھی نہ ہوئی، 5 گھنٹے میں ایسے ہی نکل جا، میرے پاس ٹائم پتہ نہیں چلتا، ابھی بات ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی، بات کمپلیٹ ہوتے ہوتے گھنٹہ ہو جائے گا، پھر آپ کہو گے اور بول رہے 1 گھنٹہ، میں وہی کہنے والا تھا جو انہوں نے کہہ دیا، لیکن میں 1 گھنٹہ اور نہیں بولوں گا، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس وقت میرے کو بہت اچھے انداز میں سن لیا، اللہ کی بڑی انٹرسٹنگ سننا ہے، توجہ ہے، جی جی، کیا بات ہے، کیوں پہلے جنتا میں کیوں نہیں تھا؟ ارے کہاں ہے قرآن کو پھاڑنے والا، احسان فراموش نمک حرامو، سویڈن کے نمک حرامو، انسانیت کے دھکو، زمین پہ بوجھ بنے لوگوں، اس قرآن کو پڑھتے ہو، ابے سورج پہ تھوکتے ہو، کیا بگاڑو گے سورج کا؟ بے شک بے شک، سورج پہ تھوکتے ہو، سورج کا بگاڑو گے کیا؟ جو بگاڑو گے اپنا بگاڑو گے، تھوک آئے گا اور تم پہ ہی لگ جائے گا، بے شک، قرآن کو چلا کے تمہیں کیا ملے گا بے؟ ابے او دنیا کی لالچی کتیا، پاؤں قرآن شریف کو پاؤں کے نیچے رکھ کے فوٹو وائرل کراتی ہے، ظالمو، اتیاچاری، بے شرم آوارہ، عزت کو چوراہے پہ نیلام کرنے والی عورت قرآن شریف کو پاؤں کے نیچے رکھ کے فوٹو کھچوا کے وائرل کرتی ہے، کیا بگاڑے گی اس قرآن کا؟ میں جس سے جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھ شنگ 1400 سال پہلے جب نبیوں کو علم دیا تھا مگر جنتا کو نہیں تھا، اللہ کل بھی وہی، اللہ آج بھی وہی، اللہ چاہے تو کل بھی علم کے خزانے بکھیر دیتا، اللہ چاہے تو علم کو پاگل پھاڑ دیتا، اللہ چاہتا تو خدا کی قسم علم کے مصادر اور علم کے منابع کو پوری دنیا میں پانی کی طرف بہا دیتا، مگر اس اللہ نے جو ازل سے ابد تک ایک ہی اللہ ہے، بے شک، سبحان اللہ، علم نہیں پھیلایا، بے شک بے شک، نہیں پھیلا، اسی لیے کوئی کچھ بنا نہیں سکا، کیوں نہیں پھیلایا؟ رانی کی نان پیر والوں 56 انچ کا نہیں 72 انچ کا سینہ کر کے عمران حنفی کہنا چاہتا ہے اللہ نے کمیونٹیز، نیشنز اور قوموں اور امتوں کے بیچ میں ایجوکیشن، شکشا کو، علم اور گیان کو عام نہیں کیا، اس کا مکھیہ کارن یہ تھا کہ میرے اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ابھی میں علم کو عام نہیں کروں گا، بلکہ پہلے زمین کے پردے پر، خاک دانے گیتی پر، پہلے اس دھرتی پر میرا محبوب تشریف لائے گا، میرا محمد آئے گا، میرا آخری رسول آئے گا، میرا لاڈلا، میرا پیارا آئے گا، میرا وزیر اعظم آئے گا، پہلے میرا محمد، بعد میں علم کا انقلاب، پہلے محمد پھر اجالا، پہلے محمد پھر بہار، پہلے محمد پھر ریولوشن، پہلے محمد پھر کرامتی، یہی وجہ رہی نانی کی نانتا والو، اللہ نے پوری دنیا کا رسول انقلاب بنا کر مانو سماج کا داتا اور مانو سماج کا سہارا بنا کر 12 ربیع الاول شریف کو انٹرنیشنل ریولوشن ڈے میں صبح سہانی فضاؤں میں آمنہ کے لال، حلیمہ کے پیارے، مجھوم حلیمہ کے پیارے، پوری دنیا کی آنکھوں کے تارے، عرش کے راز دلارے، سید
بے شک سبحان ایسا جوان گلیاں سجی ہے اس کی جوانی سے, گلیارے معطر ہوئے ہیں خدا کی قسم اس کے وجود ہے بات شہادت سے. جب گلیاں سجی ہیں محمد سے, اللہ جزائے خیر دے آپ سب لوگوں کو. جب گلیاں سجی ہیں مصطفیٰ سے, ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. جب گلیارے سجے ہیں اللہ جزائے خیر دے, تو خدا کی قسم ایسا انقلاب تھا زمانے میں جب مصطفیٰ کی جوانی دیکھی. چال ہے اللہ اکبر مستانی, اللہ کی قسم چلتا ہے تو نظریں بچھا کے پلکیں چھپا کے جب چلتا ہے تو خدا کی قسم لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. جوان وہ دیکھے مگر ایسے اسٹائل کا واکنگ نوجوان, ایسے اسٹائل کی واک کرنے والا جوان ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے. حضرات محترم ارے عجب انداز ہے. اے لوگوں, رفتار غضب کی ہے ان کی, گفتار جب وہ بولے ہیں اور پھول جھڑے ہیں اور اعلیٰ حضرت جیسے غلام بولے ہیں کہ ارے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. تو خدا کی قسم جب وہ بولے ہیں پھول جھڑے ہیں, زمانہ بولا, ہم نے گفتگو بہتوں کی سنی مگر ایسی گفتار نہ دیکھی. خدا کی قسم ارے کفر و شرک کے تابوت میں کیل ٹھوکی ان کی رفتار نے, جو بچی چاند باقی بچی. خدا کی قسم کفر و شرک کی وہ چاند لے لی ان کی گفتار نے. اور سراسری رمق تھی کفر میں اور شرک کی دنیا میں. تو اس رمق کو خدا کی قسم آخری اللہ تعالیٰ کا اینڈنگ پوائنٹ دیا ان کے کردار میں. سبحان اللہ. جب بچے سے زمانہ بولا, ہم نے بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے بچے سے جواب نہیں, ہم نے جوان پر دیکھے جناب والا وہ کہتے ہیں ہم نے عبداللہ کے جوان جیسے جوان نہیں دیکھا. اب سنو وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. اور جب وہ ہوئے 40 برس, اس کو سننے سے پہلے کوئی جانا نہیں. بے شک بے شک. ارے اسی جملے کو نہیں سنا تو پھر پوری تقریر کا ماحصل سمجھ میں نہیں آیا. جب وہ ہوئے ہیں 40 برس کے لوگوں, 40 برس کے, تو میرے اللہ نے فرمایا آ میرے محبوبہ. جب وہ 40 برس کے, آ میرے محبوبہ غار حرا میں آ جا, میں تجھے اپنا بیان دے دوں, میں تجھے قرآن دے دوں. بے شک سبحان اللہ. زور سے بولو. میرا محبوب آ گیا غار حرا میں, اور جب غار حرا میں آ گئے مصطفیٰ تو پھر میرے رب نے جبرائیل کو بھیجا. یہ پہلا دن تھا قرآن کا, یہ پہلا دن تھا خدائی فرمان کا, یہ پہلا دن تھا خدائی اعلان کا. جبرائیل آئے, غور سے سننے کی بات ہے, جبرائیل آئے اور جناب والا حضرت جبرائیل امین نے مصطفیٰ جان رحمت کو قرآن کی پہلی سورت لا کے دے دی. اس پہلی سورت میں اللہ نے شاہی فرمان جاری کر دیا. اس پہلی سورت میں گھوشنا ہو گئی, ڈیوائن انسٹرکشن آ گیا, ڈیوائن انسٹرکشن, ڈیوائن کے اناؤنسمنٹ آ گیا, اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا. کیا اعلان آ گیا؟ پہلا ہی دن پہلی سورت اور پہلا اعلان. کیا اعلان تھا؟ میرا اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم, علم الانسان ما لم یعلم. ایک بار اور پڑھتا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, علم الانسان ما لم یعلم. اب سمجھاتا ہوں, مفتی یونس جیسی ہستیاں ہیں, مولانا فیضان مصباحی صاحب, قمر رضا مصباحی بیٹھے, مولانا حسنین جناب والا میرے بھائی نواب صاحب, اور یہ سارے علماء, میرے مولانا قاری احمد حسن ہمارے گاؤں میں مکھیہ شکشک کی حیثیت سے بھی رہے ہیں. ہمارے یہاں مدرسے میں جناب والا مدرس رہے ہیں 20 سال 25 سال پہلے. ارے رانی کی نانکار سے ہم نے کہا بڑا پرانا رشتہ ہے ہمارا, تو یہ بہت پرانا رشتہ ہے. تو رانی کی نانکار میں جناب والا یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے, میں سب کے نام نہیں جانتا مگر یہ نورانی باوقار چہرے حضرات ہمارے سر کا تاج ہیں. اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے, اور ان کی روزیوں میں وسعتیں عطا فرمائے, اور ان سے محبت کے ضلع میں اللہ آپ کو بھی خوشحالیاں عطا فرمائے. یاد کرو پہلا اعلان, مفتی یونس ذمہ دار, میں مولانا اسحاق صاحب کا شاگرد, وہ نابغہ روزگار فرید اوان وحید زمان علامہ زمان قبلہ علامہ مفتی محمد اسحاق صاحب قبلہ کا شاگرد, بہت ذمہ داری کے ساتھ
اس ذمہ دار تشہیر العلوم کے اسٹیج پر بعض مفسرین کی تفسیروں کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں. جی جی ارشاد. علم الانسان ما لم یعلم، خدائی اعلان پہلا فرمان. آج ہم نے بے شک سبحان. ماسٹر صاحب آج ہم نے مانو سماج میں علم کا اجالا عام کر دیا. بے شک سبحان اللہ. دوست بولو، دوست ہے دوست بولو. قرآن آیا مانو سماج میں علم کا اجالا آج پھیلایا، آج سے پہلے نہیں. اسی لیے آج سے پہلے کوئی کچھ نہیں بنا سکا. آج یہ مانو سماج میں، صرف مسلمانوں میں نہیں، مانو سماج، علم الانسان ہیومن سوسائٹی، مانو سماج صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا. قرآن شریف سب کا ساتھ، سب کا وکاس، یہ سب کی بات کرتا ہے. یہودیوں کی کرتا ہے، عیسائیوں کی کرتا ہے، زمانے کے بلیورز ڈس بلیورز کی کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں جناب والا قرآن اور قرآن کے ماننے والوں میں بھید بھاؤ نہیں ہوتا. یہاں منہ دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن ہے، یہ میرا مصطفیٰ ہے. سب کا ساتھ، سب کا وکاس، ایک ہی موٹو، ایک ہی مشن. آج تک نبی کے غلاموں کا یہی ریکارڈ ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس. خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو، جناب والا دربار میں جو آتا ہے وہ پاتا ہے. وہاں منہ دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اپنا ہے یا بیگانہ ہے. دیوبندی بھی آ رہا ہے، وہابی بھی آ رہا ہے، چینی بھی آ رہا ہے، جناب والا کسی نظریے کا ماننے والا آ رہا ہے، مسلمان بھی آ رہا ہے، شیعہ بھی آ رہا ہے، رافضی بھی آ رہا ہے.